ماضی کا تصوف کیا سمجھے گا؟ جی جی واہ واہ. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب سو جائیں تب سو جائیں، ان کے سامنے ہم عقیدے کی وضاحت کیا کر سکیں گے؟ اور جب ہم عقیدے کو دودھ کا دودھ پانی کی طرح اسے الگ نہیں کریں گے تو جو لوگ کوئی کتاب نہیں پڑھے ہیں ان کے سامنے ہماری تقریر اگر آواز میں گرج ہے، آواز میں شعلہ باری ہے، آواز میں ترنم ہے، ہمارے انداز میں باکپن ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے انداز پہ وہ نعرہ لگا دیں مگر دین کی ایک بات وہ نہیں سیکھ پاتے ہیں. جی جی حق ہے، حق ہے. یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے. وہ چاہتے ہیں ہم 1 گھنٹہ دیں تو ہمیں سینکڑوں بات مل جائے اتنی دیر پر. جی اس لیے آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ گھر میں لیٹ کر کتابیں پڑھ لیتا ہے، وہ موبائل پہ تقریر سن لیتا ہے، وہ ٹیلی ویژن میں تقریر سن لیتا ہے. جبکہ چاہیے یہ تھا کہ ہماری قوم ایک عالم کے روبرو آ کر دین سیکھے، کیونکہ عالم کا چہرہ دیکھنا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے، عالم سے محبت کرنا مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، عالم سے مصافحہ کرنا مصطفیٰ سے محبت کرنا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر. واہ واہ سبحان اللہ، بے شک واہ واہ. میں اپنے گاؤں میں 1 جلسہ سال میں کراتا ہوں جس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. میں جو نقیب ہوتے ہیں اور جو تالی قرآن ہوتے ہیں اور جو پہلے نعت خواں ہوتے ہیں، تینوں لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، چونکہ مسجد کے بغل میں جلسہ ہوتا ہے، آپ جماعت میں حاضر رہیں تاکہ ادھر نماز ختم ہو اور سارے نمازی وہیں بیٹھ جائیں اور فوراً شروع ہو جائے. میں بھی با جماعت پڑھ کر کھانا کھلانے کی ذمہ داری میں خود نہیں لیتا، اس لیے کہ کھانا کھلانا کئی لوگوں کو آتا ہے. میں وہ ذمہ داری لیتا ہوں جس کے لیے 15 سال میں نے پڑھائی کی ہے. امام کا کام کھانا کھلانا نہیں ہے، گاؤں کے عالم کا کام علماء کو وہاں سے ریسیو کرنا، وہاں بٹھانا، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے بچوں کا کام ہے. جوان دکانوں پہ پڑیا کھاتے ہیں اور امام دوڑتا ہے پانی کے لیے، امام دوڑتا ہے وضو کرانے کے لیے، اور جلسے میں یہاں کھلواڑ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ جلسہ کرنے سے پہلے ہم ایک میٹنگ کر لیں. ہم بحیثیت صدر جلسہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ٹھیک 12 بجے مثال کے طور پر ٹھیک 12 بجے سلام ہوگا تو ٹھیک 12 بجے ہی سلام شروع ہوتا ہے. اگر یہ ہو جائے تو سنی قوم اتنی جاہل نہیں رہ جائے گی. کیا آپ لوگ اس بات کی ہماری تائید نہیں کرتے کہ تمام قوموں میں اگر علم میں کوئی قوم سب سے پیچھے ہے تو مسلمان ہے؟ پھر مسلمان نام کے جتنے ہیں، بھئی شیعہ بھی تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، حضور کو اپنی طرح کہنے والے بھی تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. تو مسلمان کہلانے والے جتنے لوگ ہیں ان میں جو واقعی حقیقت میں مسلمان ہیں، جو صدیق اکبر کے مسلک پر ہیں، جو فاروق اعظم کے مسلک پر ہیں، جو غریب نواز کے مسلک پر ہیں، جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مسلک پر ہیں، جو میر عبد الواحد بلگرامی کے مسلک پر ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہیں، وہی اصلی مسلمان ہیں. اور یہی مسلمان علم میں سب سے پیچھے ہیں، اگرچہ یہ حق پر ہیں. حق پہ ہونا اور ہے اور علم میں آگے ہونا اور ہے. میں سفر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، آپ ایک شیعہ سے ملاقات کرو، عالم شیعہ نہیں، آپ ہی کی طرح جو تجارت کرتا ہے اور دھندہ کرتا ہے، وہ شیعہ جبکہ ان کا بدعقیدہ ہونا، ان کا کفر بالکل سورج کی طرح روشن ہے، مگر آپ کے یہاں بہت سارے وہ عالم ہوں گے جن کے پاس اتنی بڑی سند ہوگی اور کئی ہاتھ کا صافہ ہوگا اور 10-20 نرالے جبے ہوں گے. وہ عام شیعہ بھی
घंटों उनको दिन जो है, घंटों उनको ऐसे दिन के उजाले में उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और उसका वो जवाब नहीं दे सकेंगे, इसलिए कि उनके जलसों में ये तरीका हमने देखा है कि जो आलिम बोलता है तो पूरी अवाम को ये खुली छूट होती है कि जो रिवायत पेश करे, कोई भी खड़ा होके पूछे आलिम साहब ये बताओ ये किस किताब में है, आप किताब का नाम पेश कीजिए। आपने मोबाइल में सुना है, मोबाइल दलील नहीं है, आप किताब का नाम बताएं, आप उस मुसन्निफ की हैसियत पेश करें, आपने जो रिवायत पेश की है वो सनद कैसी है, उस सनद में रावी कैसे हैं। जब ये बात उनकी अवाम करती है तो भला हमारा छोटा मोटा आलिम जब उनकी अवाम के सामने नहीं टिक सकता तो आपका हाल क्या होगा। काश कि हमारे जलसे मुनज़्ज़म हो जाए। तो मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश करना चाहता था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, आप जानते हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद ये 7 फकीह सहाबा में बहुत बड़े फकीह थे जिनको अफ़क़हुस सहाबा कहा जाता था, बहुत बड़े फकीह थे। बल्कि और सहाबा से कोई मसला पूछ लेता तो सब लोग कहते अरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद जिंदा हैं तो हम मसला क्या बताएं। ये शान थी उनकी, इतने बड़े इल्म वाले थे और सफर में हुजूर के साथ रहते, हुजूर के की नालैन को अपने सर पे रख के चला करते थे अब्दुल्ला इब्ने मसूद। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रोजाना जलसा नहीं करते थे, उन्होंने मदीना शरीफ में दरसे कुरान और दरसे हदीस का जो तरीका रखा वो हफ्ते में एक दिन, वो जुमेरात का दिन था, जुमेरात का दिन था। हदीस में लफ्ज है फी कुल्ले खमीस, खमीस का माना होता है वही 5वां दिन, हर 5वें दिन यानी जुमेरात के दिन वो तकरीर फरमाते थे। तो अवाम में भी कई तरह लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब आज फजर तक बोलिएगा, बाज लोग जज्बाती होते हैं, मगर मौलाना को चाहिए कि अवाम के कहने पर न जाए, इसलिए कि अगर तुम अवाम के कहने पे तकरीर करते हो तो आप तकरीर के लायक नहीं हो, इसलिए कि आलिम तबीब होता है, कौम मरीज होती है। ये तबीब का काम है कि मर्ज कैसा है दवा वैसी देनी चाहिए। आपके कहने पे थोड़ी हम तकरीर करेंगे ये बयान कर दो, हम आपका मर्ज देखेंगे। अगर अकीदे में खराबी है तो अकीदे पे बात करेंगे, अगर तुम सलाम में कोता हो तो फजीलत सलाम बयान करेंगे, अगर तुम अखलाक में गिरे हो तो अखलाक रसूल पेश करेंगे। मर्ज जैसा होगा नुस्खा वही पेश किया जाएगा। तो एक साहब ने अर्ज किया अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कि हुजूर रोजाना तकरीर किया करें, एक दिन करते हैं हफ्ते में तो तशनगी रह जाती है, रोजाना तकरीर किया करें। तो जवाब जो था वो अहले इल्म की तवज्जो, जो जवाब था अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा इन्नी अतखव्वलुकुम बिल मौइज़ा कमा काना यतखव्वलुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखाफत अस्सामति अलैना। ये जवाब था। उन्होंने जवाब दिया कि लोगों सुनो, मैं तुम्हारी तबीयत का लिहाज करता हूं, मैं तुम्हारी तबीयत का लिहाज करता हूं दीन सिखाने में, जैसे मेरे आका हम सहाबा की तबीयतों का लिहाज करते थे। हुजूर 1 बजे रात में जगा के अबू बकर को नहीं बिठाते थे, मौला अली को 1:30 बजे नहीं शामियाने के नीचे बिठाते थे। हुजूर तो उस वक्त दीन की बात पेश करते जब कल्ब जिंदा होता, आंखें बेदार होती, दिमाग में निशात होता और अच्छे अंदाज में हिकमत के साथ मुस्तफा दीन पेश करते तो सहाबा उसे तस्लीम कर लिया करते थे। और जब लोग नींद में डूब रहे होंगे तो आलिम वहां जज्बात में तकरीर करके अपना गुर्दा ही तो खराब करेगा। अभी हमने क़यामगाह पे कहा था कि इतनी जोर से तकरीर अगर सुन ले डॉक्टर, जो चेस्ट के डॉक्टर हैं, जो हार्ट के डॉक्टर हैं, तो वो पकड़वा के एडमिट कर लेंगे, भाई ये कौन सी मखलूक है। तो
اب یہ حدیث میں نے چونکہ بخاری شریف کی اور قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی یہ سند میں نے پیش کیا کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس کا جواب یہ دیا کہ روز تقریر مجھ سے نہ کراؤ، اس لیے کہ میں تمہاری طبیعت کا لحاظ کرتا ہوں، میں تمہاری ضرورت اور حاجت کا لحاظ کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور ہم صحابہ کا لحاظ کرتے تھے۔ تو یہاں سے عبداللہ ابن مسعود کے اس جواب سے قیامت تک کے لیے علماء جو واعظین ہیں، جو خطبہ ہیں، جو مدرسین ہیں، جو محررین ہیں، جو دین پیش کرنے والے ہیں کسی بھی شکل میں، ان کے لیے حضور کی یہ سنت لازم ہے کہ وہ لوگوں کی طبیعتوں کا لحاظ کریں۔ یہ ہے سچ کی نہیں ہے؟ آؤ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی علم سیکھا ہے۔ یہ ہوش میں نہ رہنا کہ وہ تو پیدائشی ولی تھے، پڑھے پڑھائے حضرت وہیں سے آئے تھے، لکھے پڑھے ہوئے، یہ معاملہ نہ رکھنا۔ سیدنا غریب نواز نے بھی ایک روایت کے مطابق 11 سال کی عمر، ایک روایت کے مطابق 15 سال کی عمر اور ایک روایت کے مطابق 16 سال کی عمر، تو میں اس کو یوں بولوں گا کہ 11 سے لے کر 16 سال کے بیچ میں آپ کی عمر تھی۔ تو یہ عمر کتنی، یہ بچہ بھی لگ بھگ 11 کا ہوگا، کتنے کا بیٹا؟ 11 کا ہوگا۔ وہ بچہ پیچھے بیٹھا ہے یہ 15 کا ہوگا، یہ پیلی ٹوپی والا، یہ لو کلر۔ تو 15 سال کی تقریباً عمر تھی سرکار غریب نواز کی۔ چونکہ آپ کی سیادت کا کیا کہنا، الحمدللہ غلاف کعبہ پکڑ کر کہ جن کے سید ہونے کی قسم کھائی جا سکتی، جو نجیب الطرفین سید تھے، صرف 12 واسطے تھے بیچ میں اور مولا علی سے مل جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ میں اور مولا علی میں صرف 12 واسطے تھے اور سرکار غریب نواز کا رشتہ ڈائریکٹ مولا علی سے ملا تھا۔ تو کیا ان کو یہ گمان تھا کہ میں علم کیوں سیکھوں مدرسے میں؟ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ جب 11 سے 15 سال کی عمر تھی، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد بھی اللہ والے تھے، اوریجنل سید تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کو، یہ 3 بھائی تھے، ان کو کتنا ملا تھا؟ ایک باغ ملا تھا ترکے میں، باپ کی وراثت میں ایک باغ ملا تھا۔ تو باغ ملا تو اسی میں پانی لگاتے، کھاتے، نگرانی کرتے، خوش رہتے، مست رہتے۔ لیکن اللہ جب کسی کا مقدر بدلنا چاہتا ہے تو راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کا نصیبہ بدلنا چاہتا ہے تو وہ راہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو بسم اللہ کے ٹکڑے سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اللہ جب کسی کی ولایت چھیننا چاہتا ہے تو وہ غوث اعظم سے ٹکر لے لیتا ہے۔ تو اللہ کسی کا نصیبہ بدلنا چاہتا ہے تو راستہ بنا دیتا ہے۔ غریب نواز کا نصیبہ بدلنا تھا تو ان کی بارگاہ میں اور ان کے باغ میں وقت کے ایک بڑے مجذوب عارف باللہ حضرت ابراہیم قندوزی تھیلا لٹکا کر تشریف لے آئے۔ ان کا تشریف لانا کیا تھا، سیدنا غریب نواز کی قسمت چمک گئی۔ تشریف لائے، تھیلے سے نکالا کنجارہ۔ کیا نکالا؟ کنجارہ کیا ہے؟ اس کو لغت میں نے دیکھا تو کنجارہ کا معنی کھلی، جو تیر پراتے ہیں نا تو کھلی نکلتی ہے۔ میرے شیخ نے مجھ سے بتایا کہ کھلی بھی نہ کہو، یہ کہو کہ ایک چیز نکالا، تاکہ کوئی روایت کے خلاف نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ روٹی کا ٹکڑا نکالا، کسی نے کہا کھلی نکالا، کسی نے کہا کنجارہ نکالا، سب کو یوں جمع کرو کہ ایک چیز نکالا۔ ایک چیز نکالا، منہ میں، اپنے منہ میں رکھا، چبایا،
اور اس کے بعد حضور غریب نواز کے منہ میں رکھا اور لعاب دہن ڈال دیا. یہ لعاب دہن کی برکت دیکھو, اللہ اکبر. لعاب دہن کیا تھا کہ جیسے گاڑی میں تیل نہ ہو تو تیل ڈال دیا جائے تو گاڑی چلنے لگتی ہے. سیدنا غریب نواز کے منہ میں ابراہیم قندوزی نے لعاب ڈالا تو اندر کی دنیا ایسی بدلی کہ وہ باغ کیا دنیا ہی سے نفرت پیدا ہو گئی اور دین سے محبت پیدا ہو گئی. اس کو کہتے ہیں پیر, اس کو کہتے ہیں شیخ, اس کو کہتے ہیں مجذوب, اس کو کہتے ہیں اللہ والا, اس کو کہتے ہیں ولی اللہ. لعاب دہن سے دل کی دنیا بدل گئی اور دل کی دنیا ایسی بدلی کہ وہ تو چلے گئے آگ لگا کے, مگر اس آگ کی لو کتنی بڑھی, پورا باغ بیچ دیا اور بیچنے کے بعد سال بھر تک غریبوں میں بانٹتے رہے. کون مستحق ہے, کون حقدار ہے, کس کی بیٹی شادی کے لائق ہے گھر میں انتظام نہیں ہے, کس کے گھر میں بچے ہیں چولہا نہیں جلتا. غریب نواز ننھی سی عمر میں لوگوں کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں. آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ لڑکے سعودی سے آتے ہیں, لڑکے کما کے بمبئی سے آتے ہیں, لڑکے کما کے دلی سے آتے ہیں, لڑکے کما کے بنگلور اور حیدرآباد سے آتے ہیں. وہ ٹائٹ پینٹ پہن کر کے ہوٹلوں میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ خوب اڑاتے ہیں, مگر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہی کے خاندان میں ایک غریب بچی ہے جو شادی کے لائق تو ہے مگر ماں باپ دہیز کے لائق نہیں, اس لیے ان کی بچی بیٹھی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی سے گناہ ہو جائے تو خاندان کا مالدار بھی قیامت میں پکڑا جائے گا, گاؤں کا مالدار بھی قیامت میں پکڑا جائے گا. آج اس کا خیال نہیں ہوتا. غریب نواز کا جلسہ سنتے ہو تو غریب نواز کا طریقہ بھی سیکھو. غریب نواز نے یہ سب کیا, اس کے بعد کہاں کے نکلے؟ معتبر تاریخوں میں ہمارے بزرگوں نے جتنی سیرت کی کتاب لکھی ہے غریب نواز پر, سب میں یہ بات ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں کیا, ڈائریکٹ علم سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. توجہ چاہوں گا, بولو سبحان اللہ. آپ کیا صرف فضیلت سننا چاہتے ہو؟ آپ کیا یہ سننا چاہتے ہو کہ صرف ایک بار الحمدللہ کہہ دو تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کر دے گا اور مرنے کے بعد قیامت تک تمہاری شفاعت کی دعا کریں گے؟ اتنا سنتی ہے تو قوم کہتی ہے سبحان اللہ. ارے فضیلت سنتے سنتے ہو گئے جہالت کے شکار. تمہیں علم کی بات سیکھنا ہے, تمہیں حضور کا علم سیکھنا ہے. قوم کو میرے آقا درہم و دینار دے کے نہیں گئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہم انبیاء درہم و دینار نہیں دیتے ہیں, ہم علم دیتے ہیں. تو علم کا وارث بنا کے گئے ہیں علماء کو. جو لوگ اپنے کو عالم کہلواتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ چاہے ایک وقت کھانا نہ کھائیں, چاہے ناشتہ چھوٹ جائے, چاہے کاروبار میں ناغہ ہو جائے, مگر علم سے رشتہ جڑا رہے, کیونکہ تم نبی کے وارث ہو اور وارث کی ذمہ داری ہے کہ وراثت کا اہتمام کرے. جو عالم کبھی کتاب اٹھا کے نہ پڑھے, جو عالم مطالعہ نہ کرے, تو گویا کہ وہ وراثت میں خیانت کر رہا ہے. یا تو اپنا نام عالموں سے نکلوا دو, یا تو اتنا پڑھو کہ نہ پورے سماج کا تو کم سے کم اپنے گاؤں کی ضرورت پوری کر سکو. تو حضور غریب نواز علم سیکھنے کے لیے نکلے. کہاں گئے؟ بخارا سمرقند جو علم کے مرکز تھے اس زمانے میں. اللہ اکبر. میں ایک بات پیش کرنا چاہوں گا. آج جن کے یہاں اللہ نے نوازا ہے وہ سوچتے ہیں کاروبار جب ہے اتنا بڑا تو کیا ضرورت ہے علم سیکھنے کے لیے. جب کاروبار موجود ہے تو علم سیکھنے کے لیے کیا ضرورت ہے, علم کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے. ارے جن کے منہ میں ابراہیم قندوزی نے لعاب ڈال کر
ولایت کا نور بخش دیا تھا، اس غریب نواز نے بھی پہلے علم سیکھا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ غریب نواز کے حقیقت میں تم فیضان کے مستحق اسی وقت ہو سکتے ہو جب تمہارا رشتہ علم سے جڑا رہے گا۔ آج کچھ لوگ جانتے ہیں کہ شاید ہندوستان میں چشتی سلسلہ غریب نواز سے پھیلا ہے، نہیں، غریب نواز نے اس سلسلے کو فروغ دیا ہے، ترقی دی ہے۔ سلسلہ تو کبھی اور ان سے 300 سال پہلے ہندوستان میں یہ سلسلہ آ چکا تھا اور اس سلسلے کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ آج ہماری قوم سب سے بڑی بیماری، چاہے وہ جمن پور ہو یا وہ جمائی پور ہو، میں جہاں تک سمجھتا ہوں سارے مرضوں کی بنیاد ہے جہالت۔ جس دن مسلمانوں کے اندر علم کی تڑپ آ جائے گی تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ کیوں بدعقیدگی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ انگوٹھا چھاپ ہیں۔ حضور نے تو قلم دیا تھا لوگوں کو، مگر ہم انگوٹھے سے کام چلا رہے ہیں۔ آج تھوڑا موڑا اگر جذبہ پیدا بھی ہوا ہے تو انگریزی اور ہندی تک تو ہو چکا ہے، اور عربی کے تعلق سے، اردو کے تعلق سے ہماری قوم صرف یہ جانتی ہے کہ بڑی کتاب پڑھ لو اور تعمیر ادب سیکھ لو، بس ہو گئے کام کرے، اردو پڑھے لکھے ہیں، فاتحہ کر لیں۔ ارے فاتحہ کر لو، فاتحہ کہاں سے ثابت ہے یہ بھی تو جاننا پڑے گا۔ صرف بڑی کتاب پڑھ لو، وہ بھی بڑی کتاب کس طرح؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے میں اس تقریر میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ کے تب انگریزی سیکھا ہے، قرآن جانتا ہے، مگر میں ایک حدیث سناؤں، آقا فرماتے ہیں رب قارن یقرأ والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ کیا حضور کی حدیث غلط ہو جائے گی؟ ارے یہ کسی نیتا کی بات نہیں ہے، یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے سنہرے الفاظ ہیں کہ جو اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے اور اشارہ پا کر ڈوبا سورج پلٹ جائے، جس کا اٹھنا بھی شریعت ہے، جس کا بیٹھنا بھی شریعت ہے، جس کا بولنا بھی شریعت ہے، جس کا مسکرانا بھی شریعت ہے، جس کا غصہ ہو جانا بھی شریعت ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ آج قرآن کو ہماری قوم اس انداز میں پڑھتی ہے کہ قرآن کا ثواب الگ، بہت دور کی بات ہے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ارے کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگاتے کہ ایک انگریزوں کی زبان جو ہم مجبوراً سیکھتے ہیں دنیا میں جینے کے لیے، اس انگریزی کو بھی اگر انگلش میڈیم سے پڑھا لڑکا نہیں ہے، ہندی میڈیم کا پڑھا ہوا ہے اور وہ انگریزی بولے گا تو لوگ ہنسیں گے، سمجھ جائیں گے کہ ایسے ہی ہے صرف رٹو توتا۔ انگریزی کا بھی ایک انداز ہے بولنے کا، تلفظ کا، تو پھر قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن تو خدا کا کلام ہے نا، اور خدا سارے جہان کا حقیقی بادشاہ ہے، تو اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ ہر مسلمان پر جیسے 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، فرض عین کا مطلب جانتے ہو کہ خود تم پر یہ نہیں کہ جو ہے گھر کے گارجین پر ہے
اور وہ کر لے یا بڑا بیٹا کر لے یا بیوی کر لے، کوئی ایک کر لے تو ادا ہو جائے گا۔ فرض کفایہ نہیں ہے کہ گاؤں کا ایک آدمی جنازہ پڑھ لیا تو سب بری ہو گئے، یہ فرض عین ہے، ہر ایک پر جو بالغ ہے اس پر نماز 5 وقتہ فرض ہے۔ اور 5 وقتہ نماز میں کیا بغیر قرآن پڑھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ اور قرآن پڑھنا جو فرض ہے نماز میں وہ صحیح قرآن۔ ہماری تقریر جمع یا نہ جمع، اب تو جمع بہت چکا، اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم آج یہ بتانا چاہیں گے کہ جتنے لوگ ہماری بات سمجھ رہے ہیں وہ یہاں حفاظ قرآن کئی ہوں گے الحمدللہ، جو اچھی طرح قرآن پڑھ لیتے ہوں گے، جو قرآن کو تلفظ سے پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ بالغ ہو، آپ پر جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی کم سے کم 5 سورتیں اچھی طرح سیکھنا بھی فرض ہے، کہ کم سے کم 17 رکعت پڑھ تو سکو۔ تو سب سے پہلے یہی آج سے نیت کر لو کہ ہر آدمی 1 مہینے کے اندر، بہت لمبا وقت دے رہا ہوں، 1 مہینے کے اندر اگر تم سورہ فاتحہ صحیح کر لو تو قسم خدا کی قاری اخلاق کا جلسہ کرانا بھی وصول ہے اور آپ کا بیٹھنا بھی وصول ہے۔ کون لوگ ہیں جو 1 مہینے میں سورہ فاتحہ اچھی طرح صحیح کر لیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ اچھا سب کا صحیح ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اگر تمہارا قرآن نہیں صحیح ہوا تو نماز نہیں صحیح ہوگی۔ آپ 60 سال تک سجدے پہ سجدہ کرتے رہو، مقام ابراہیم سے چمٹے رہو، اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے جس کو بخش دے ایمان کی صحت کے ساتھ، لیکن فتویٰ پوچھو گے تو چاہے دیوبند سے پوچھو، چاہے بریلی سے پوچھو، اگر قرآن صحیح نہیں پڑھا تو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اور بہت معلومات نہ صحیح تو ہر امام اپنے مقتدیوں کو اس بات پر ابھارے اور وہ خود سنے، چاہے وہ ہفتے میں 2 دن اہتمام کرے، چاہے 1 دن اہتمام کرے، وہ یہ دیکھے کہ ہمارے پیچھے جو سجدے کر رہے ہیں ان کا سجدہ شریعت کی روشنی میں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلا نمبر ہے کہ ان کا قرآن صحیح ہو۔ آپ دوستی کرتے ہو، یہ کیوں کہا گیا ہے عالم بنو یا عالم سے محبت کرنے والا بنو؟ اس کی کبھی حقیقت میں اترے کیا مطلب ہے عالم سے محبت؟ عالم سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نذرانہ دے دو، کھانا کھلا دو، کرایہ دے دو، نہیں۔ عالم سے محبت کرنے کا مطلب حضور یہ بتانا چاہتے ہیں عالم نہیں بن سکے ہو تو عالم سے دین سیکھ لو، محبت کرو گے تبھی تو دین سیکھو گے۔ شہروں میں لوگ اہتمام اب کرنے لگے ہیں کہ بڑے لوگ کم سے کم ایک کسی حافظ قاری یا امام سے خوب ربط رکھتے ہیں کہ ہر دینی چیز میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو تمہیں بہتر لگے ان کا دامن تھام لو، علم سیکھو، علم میں آگے بڑھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پٹھان تھے نا، سید تو نہیں تھے، سید تھے، لیکن مارہرہ مطہرہ شریف جو ہندوستان کی بڑی قدیمی اور پرانی اور روحانی خانقاہ ہے، اس پرانی اور دینی قدیمی روحانی خانقاہ میں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آج سے 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا کہ مارہرہ مطہرہ میں کوئی عالم نہیں تھے۔ ارے احسن العلماء کا کوئی جواب نہیں، جو ابھی 90 کے بعد وصال ہوا حضرت کا، 95 یا کس میں 94 میں، اور احسن اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تو حضور ابو الحسین نوری میاں موجود تھے،
جن کی نہ ولایت کا کوئی جواب ہے نہ علم کا کوئی جواب ہے. لیکن میں جمن پور کے مسلمانوں کی توجہ اور اپنے ان عالموں کی محبت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو جب پیر بنانا ہوا تو کیا پیر وہ نہیں سمجھے گا کس کو بناؤ جس نے پیر بنانے کا راز کتابوں میں لکھ دیا؟ یہ تو اعلیٰ حضرت کا قلم ہے جس نے گمراہی سے بچا لیا ہے. کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں عقیدتوں کے ہار پھول پیش ہو مرقد امام احمد رضا پر کہ جنہوں نے ایسا وصول بنا دیا کہ اس وصول کی روشنی میں ہم خیر پر قائم ہیں. جب انہیں پیر تلاشنا ہوا تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ بہت دور تک گئی. کچھ وجہ تو رہی ہوگی کہ مارہرہ کی چوکھٹ کو تھاما. اس سے مارہرہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس سے مارہرہ کی عبقریت ثابت ہوتی ہے، اس سے مارہرہ کا مقام معلوم ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت جیسا جو پیر و مرید کے راز کو اتنا بہتر جانتا ہے، اتنا بہتر جانتا ہے کہ اپنے والد کی کتاب پر بھی جب لگاتے ہیں حاشیہ تو ایسا لگتا ہے کہ کتاب افضل کہوں کہ حاشیے کو افضل کہوں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آل رسول کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت احمد رضا 22 سال کی عمر میں پہنچے تھے تو انہوں نے جو ڈائریکٹ خلافت اور مریدی اور اجازت اور سلسلے قدیمہ جدیدہ سارا حوالے کر دیا، کیا علامہ نقی علی خان کے بیٹا ہونے کی وجہ سے یا ان کے علم اور تقوی کی وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ وہ علامہ نقی علی خان کے بیٹے ہیں اور علامہ رضا علی خان کے وہ پوتے ہیں، نہیں، اعلیٰ حضرت کا علم اور اعلیٰ حضرت کا تقوی. ایک صاحب نے ایک موقع پہ تقریر کیا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں 2 اعلیٰ حضرت تھے. اشارے میں بول گئے وہ کہ 2 اعلیٰ حضرت تھے. ایک اعلیٰ حضرت قلم کے دھنی تھے اور ایک اعلیٰ حضرت انہوں نے کہا وہ قلم کے بادشاہ تھے اور ایک اعلیٰ حضرت ولایت کے بادشاہ تھے. آپ اس جملے پہ توجہ کیجئے گا اہل علم. دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت کی تعریف نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے اس میں. انہوں نے کہا ایک اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ تھے، اس سے مراد بریلی کے احمد رضا، اور ایک اعلیٰ حضرت ولایت کے بادشاہ تھے، اس سے مراد ان کے خاندان کے کوئی اعلیٰ حضرت تھے. تو کیا اعلیٰ حضرت جو بریلی والے تھے ان کے پاس ولایت نہیں تھی؟ آؤ ہم انصاف کی بات آج پیش کرنا چاہیں گے چونکہ علم پر میری بات ہو رہی ہے. جب خاتم الاکابر، جب آل رسول نے فوراً مرید کیا اور سارا سلسلہ حوالے کر دیا اور مارہرہ کا سارا وظیفہ ان کے سپرد کر دیا تو ابو الحسین نوری میاں نے ٹکٹکی باندھ کر چہرے کو دیکھنا شروع کیا. آل رسول سمجھ گئے کہ ان کو حیرت ہو رہی ہے، ان کو تعجب ہو رہا ہے، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو آل رسول سمجھ گئے کہ ان کو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ ایک نئے مرید کو سب کچھ کیوں دے رہے ہو. تو آل رسول نے کہا سنو نوری میاں، بات یہ ہے کہ اب تک جو مرید آتے تھے ان کے دلوں میں کچھ میل رہتا تھا جس کو صاف کرنے اور کروانے کی ضرورت ہوتی تھی. بریلی کا یہ نوجوان عالم ایسا دل لے کے آیا ہے، ایسا قلب لے کے آیا ہے کہ اس میں زنگ نہیں ہے، اس کا سینہ، اس سینے میں جو دل ہے وہ عشق رسول کا نمونہ ہے. الحمدللہ. تو اس لیے یہاں تو نسبت جوڑنے کی ضرورت ہے صرف. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا آل رسول نے کہ سنو،
میں وہ بات جو مشہور ہے اسٹیجوں پر وہ تو کہا ہی تھا کہ قیامت کے دن خدا پوچھے گا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، یہ تو کہا ہی تھا۔ اس کے بعد اور بھی کہا تھا، یہ بات بھی کہی تھی آل رسول نے کہ سنو ابو الحسین نوری میاں، آج کے بعد میرے مارہرہ کی جتنی کتابیں ہیں اور ہمارے بزرگوں کی جتنی کتابیں ہیں اس وقت تک پریس میں نہ چھاپی جائیں جب تک احمد رضا اس پر نظر نہ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ہم اعلیٰ حضرت کا تصوف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بتاؤ مارہرہ کے بزرگوں نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ نورانی تعلیم، تعمیر ادب، یسرن القرآن، کون کتابیں لکھی تھی؟ وہاں کے بزرگوں نے تصوف کے موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو بتاؤ اگر ہمیں انگریزی نہیں آتی تو انگریزی کتاب کو ہم جانچ پائیں گے؟ اگر ہمیں مراٹھی نہیں آتی تو مراٹھی کتاب ہم جانچ پائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کو ان کے پیر نے کیا کہا کہ ہمارے بزرگوں کی جتنی کتابیں ہیں اس وقت تک نہ چھاپی جائیں جب تک بریلی کے احمد رضا دیکھ نہ لیں۔ پتہ یہ چلا کہ امام احمد رضا جہاں قلم کے بادشاہ ہیں وہیں تصوف کے بادشاہ ہیں۔ تبھی تو بریلی کا امام کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک نظر نہ کر لیں کتابیں نہ چھاپی جائیں۔ جب ابو الحسین نوری میاں نے یہ سنا کہ میرے خاندان کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ساری کتابیں ان کو دکھائی جائیں، کیا مطلب اتنا عاشق ہو گئے احمد رضا پر، اتنا دیوانہ ہو گیا احمد رضا پر، اتنا فریفتہ ہو گیا احمد رضا پر، اتنا کرم کے بادل بن گئے احمد رضا پر؟ تو پیر و مرشد نے کہا اے ابو الحسین نوری میاں ٹکٹکی باندھ کے مت دیکھو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مکین گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت کہلوا رہے ہیں۔ احمد رضا کا علم وہ علم ہے کہ اس کو خاندان مارہرہ کا چشم و چراغ کہا جائے گا، اور یہی یہاں کے بہت بڑے مرید کہلائیں گے زمانے میں۔ جس علم کی بنیاد پر، جس علم اور تقوی کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت سنیوں کے تاج بنے ہیں، آج ہماری قوم اسی علم میں بہت پیچھے جا رہی ہے۔ اے جمن پور کے زندہ مسلمانوں، آج کچھ نہ لے کے جاؤ تو کم سے کم یہ پیغام لے کے جاؤ کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ رکشہ چلاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ۔ پیٹ پر چاہے ایک ٹائم چاہے کھانا کھاؤ مگر بچوں کو پڑھا دو۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ پلاٹ خرید کر جاؤ، قرآن میں یہی لکھا ہے بچوں کو دیندار بنا کے مرو، دیندار بنا۔ یہ جو مارہرہ والوں کا نعرہ ہے وہ بڑا پیارا نعرہ ہے، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر اس نعرے پہ عمل ہو جائے تو انقلاب برپا ہو جائے۔ ہم نے جہاں تک غور کیا ہے سارے فساد کی وجہ جہالت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے۔ ایک بار میں گونڈا اسٹیشن پر تھا، ایک کالج کے لڑکے نے مجھے ہاتھ جوڑ کر کہا مولانا صاحب آپ لوگ پورے جلسے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ذرا علم پر بول دیا کیجئے۔ کیونکہ اس لڑکے نے کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں علم میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، تو اس لیے بچوں کو پڑھا لو۔ جو بچہ تمہارا ہائی اسکول کرتا ہے، جو بچہ تمہارا انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، اس کے لیے تم کار بندھاتے ہو، اس کے لیے تم وین بندھاتے ہو، اس کے لیے تم بیٹری رکشہ لگاتے ہو، اس کے لیے تم بس لگاتے ہو، لیکن جو بچہ قاری اخلاق کے پاس پڑھنے جاتا ہے پیر میں چپل بھی نہیں کہتے جا لے کے جا پڑھ لے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے چھٹی ہونے سے 5 منٹ پہلے صاحب اسکوٹی لیے کھڑے ہیں ریسیو کرنے کے لیے، اور مدرسہ اسکول شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے گاڑی سے بچے کو پہنچا دے رہے ہیں، اور مدرسوں کا کوئی نظام ہی نہیں۔ شوال میں مدرسہ کھل رہا ہے تو بقرہ عید کے بعد آ رہا ہے، بقرہ عید میں گیا تو محرم اور چلسواں کر کے آ رہا ہے،
پوچھو تو کہہ رہا نہیں کوئی کھیتی کاٹنے والا نہیں تھا تو بٹوارا گھر میں ہو گیا، ابا نے کہا کٹوا اٹوا دو تب جاؤ۔ علم کی کوئی قیمت نہیں، اسی لیے تو برائے نام عالم پا رہے ہو۔ ایک ہی نطفے سے پیدا، ایک ہی پیٹ سے پیدا، اور دو طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ ارے جو تمہارا بچہ انگلش میڈیم سے پڑھ رہا ہے کیا ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ بہت زیادہ ہو جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا۔ ساری زمین بیچ کے جب ایڈمیشن کراؤ گے پڑھاؤ گے تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو جائے، لیکن جب تمہارا جنازہ اٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ہائی فائی ڈاکٹر ہو کہ جوتا بھی نہ نکالے اور قاری اخلاق سے کہے بھئی 1000 روپیہ لے لو جاؤ باپ کا جنازہ پڑھوا دینا۔ لیکن جس بچے کو تم نے پیدل بھیجا ہے، جس کو تم نے زمانے طالب علم میں صحیح جوتا بھی نہیں دیا، جس کے استاذ کو تم نے مہینے میں 100 روپیہ بھی نہیں دیا، جس کے استاذ کو تم نے مہینے میں ایک بار دعوت بھی صحیح سے نہیں کی، جب تم مرو گے تو بڑے بڑے مفتی وہاں موجود ہوں گے مگر جنازہ کے لیے وہی لڑکا بڑھایا جائے گا، اور تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر اگر 3 بار قل ہو اللہ پڑھ دے گا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ جو تمہارا بچہ ایک اتنا بڑا بوجھ لاد کے جاتا ہے نا، 8 سال کا اور 15 کلو کی کتابیں لاد کے جاتا ہے، یہ بچہ تمہیں اس علم کی بنیاد پر نہیں بخشوا سکتا ہے، مگر ایک عامہ پارا جو سینے سے لگا کے جاتا ہے وہ ایک سورت کی بنیاد پہ تمہیں بخشوا سکتا ہے۔ انگریزی پڑھنے والے کو تم وائن سے چھڑواتے ہو، مگر قرآن جو سینے سے لگا کے جاتا ہے، مولانا فرقان کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، اس بچے کو تم پیدل یوں ہی بھیج دیتے ہو، مگر کبھی اس کی عظمت سمجھا؟ اس کی عظمت یہ ہے کہ جب بچہ قرآن کو سینے سے لگا کے پیدل گلیوں میں چلتا ہے تو رب تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے جبریل میری عزت کی قسم میرے نبی کا دین سیکھنے والا وہ پیدل جا رہا ہے، جا اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دے، وہ زمین پر نہیں فرشتوں کے پر پہ چلے گا۔ اس لیے علم سے محبت کرو، خود بچے نہ ہو تو کسی بچے کو پڑھا دو، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ غریب نواز فرماتے ہیں، غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی ایک دن خدمت کرنا، ایک عالم کی ایک دن خدمت کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ باری جس دن ہوئی ٹفن دے دیا تو آدمی سینہ پھلا کے چلتا ہے کہ گوشت تو دے دیا امام صاحب۔ غریب نواز کی تعلیم دیکھو، ایک عالم کی ایک دن خدمت کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 7 دن تک ایک عالم کی خدمت کر لے، 7 دن تک، تو اس کو 7000 سال کی ایسی عبادت کہ دن میں روزہ اور رات میں نفل، ایسی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے عالم سے محبت کرو اور اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، بڑوں کا ادب سکھاؤ، بزرگوں کی محبت سکھاؤ۔ یہی چیز ہے جو تمہارا حسن ہے، یہی چیز ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ پروردگار عالم مجھے بولنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بڑے معزز مہمان حضرت سید شعیب میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات مصافحہ اس وقت کر رہے تھے تو حضرت نے خود منع کر دیا تھا، یہ حضرت کی ذرہ نوازی تھی کہ خود انہوں نے فرمایا کہ پہلے عالم کی تقریر سنو اور بعد میں مصافحہ کرنا، تو اس لیے جو حضرات آپ بچے ہیں اب آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو سلام کے بعد آپ ہاتھ ملائیں، چاہیں تو حضرت کے منہ سے کچھ سنیں، چاہیں جو کریں، جو ہمیں آتا تھا کچھ تھوڑا موڑا وہ ہم نے سنانے کی کوشش کیا۔ پروردگار عالم اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔